السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ السا اینڈ فاطمہ از ناٹ ہیئر، ابھی نہیں آئی جی۔ کل ہم پڑھ رہے تھے علی بخش جو کہ علامہ اقبال کے پرانے ملازم تھے۔ ان کو حکومت نے ان کی خدمات کے سلسلے میں فیصلہ آباد میں ایک مربع زمین عطا کی تھی، جس پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس کا قبضہ جو تھا وہ علی بخش کو نہیں ملتا تھا۔ مصنف جو ہیں وہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، اور وہ جب لاہور آتے ہیں تو ان کو خواجہ عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ وہاں فیصل آباد کے قریب ہی جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تو آپ اس کام میں مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کی زمین کا قبضہ علی بخش کو دلا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ سوچ کر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا جھنگ، اور میں اس کام میں مدد کروں گا۔ تو مصنف جو ہے وہ ساتھ اس کو گاڑی میں لے کر چلتے ہیں، اور جو علی بخش ہے وہ خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ شخص بھی جو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے، یہ علامہ اقبال کے بارے میں میرے سے بہت ساری باتیں پوچھے گا، بہت سارے سوال پوچھے گا، اور جب یہ سوال پوچھے گا تو میرا سر کھائے گا، اسی طرح ان باتوں سے وہ تنگ آتا ہے۔ تو لیکن مصنف جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں اس کی بات، اور وہ ان سے سوال نہیں کوئی بھی کرتا، بلکہ خاموشی سے خود ہی اس کے بولنے کا انتظار کرتا ہے کہ جب وہ بولے گا تو خود سے ہی بولے گا، اس لیے کوئی سوال مصنف نہیں کرتے۔ چلیں آگے پڑھیں۔ کل پڑھا تھا ہم نے ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں، یہاں سے پڑھیں السا۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ پھر شاید میری دل جوئی کے لیے وہ مسکرا کر کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان ہو یا حقے کا۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے۔ انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے کوئی 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں، بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا، غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔ صاحب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے، میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سیلیڈ پلایا، فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہتی۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ایک جگہ وہ جو ہے نا گاڑی روکتے ہیں کہ پان خریدیں ایک دکان سے، تو وہ جو ہے بے ساختہ اپنے خیال میں ہی وہ مگن ہوتا ہے، اور وہ ایک دم سے بول اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو، علامہ اقبال کو پان پسند نہیں تھے، ہاں البتہ حقہ جو ہے وہ خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ فیصلہ آباد جاتے ہوئے یا جھنگ جاتے ہوئے راستے میں شیخو پورہ آتا ہے۔ شیخو پورہ سے جب گزرتے ہیں تو علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ یہاں بھی آئے تھے، یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، اور انہوں نے ان کی دعوت کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو کھانے میں پسند تھا پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے، اور آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے جب کوئی 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا۔ اب یہ باتیں کرتے ہوئے اب وہ جو تھا نا علی بخش، وہ بالکل اپنے مالک یعنی کہ علامہ اقبال کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، اور وہ اپنا بڑا تیزی سے انہی باتوں کو یاد کر رہا تھا جو وہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ یعنی کہ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا تھا۔ مرکز یعنی کہ پوائنٹ جو ان کا علامہ اقبال جو تھے وہ اس کا مرکز ہے، تو ان کے گرد گھوم رہا تھا، اور وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے۔
ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں بلکہ وہ خود کیفیت میں خود یعنی کہ اس کے اندر گم ہونے کی کیفیت میں وہ ان کے بارے میں کرتا ہے. جیسے کہ کسی کو کسی چیز کی کوئی ایک عادت پڑ جائے, نشہ سا لگ جائے, تو وہ اس کے بغیر بولے بغیر یا کیے بغیر اس کا وہ نشہ پورا نہیں ہوتا. تو علامہ اقبال جو تھے وہ اس کے لیے ایک شخصیت تھے, اور ان کا ذکر کر کے اسے سکون بھی ملتا تھا اور تسکین بھی ملتی تھی. تو وہ اپنی خوشی ہی میں ان کے بارے میں باتیں کرتا چلا جاتا تھا, اور یہ اس کا اپنا ایک عادت تھی کہ وہ اس کے اندر گم ہو جاتا تھا جب بھی وہ باتیں کرتا تھا, اور پھر وہ اس کو نہیں یاد رہتا تھا کہ وہ علامہ اقبال اس وقت دنیا میں نہیں ہے. اب پھر اس کو ایک دم سے یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے دم دیا, جب ان کی وفات کا وقت آیا تو میں ان کے بالکل قریب تھا. صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا. فروٹ سالٹ ہوتا ہے کوئی ٹونک سا ہوتا ہے جس سے کہ پیٹ کے معدے کی یا کوئی تکلیف جو دور ہو جاتی ہے, اور ان کو کہا کہ اب آپ کی طبیعت جو ہے ٹھیک ہو جائے گی, بحال ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی. لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں صبح یعنی کہ 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا. میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا, یعنی کہ انہیں زور زور سے ہلانے لگا, لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے, یعنی کہ وہ وفات پا چکے تھے. علامہ اقبال کی موت کا ذکر کرتا ہوا ہے اور پھر بڑا دکھی ہو جاتا ہے, اور وہ اس کو پورا یاد ہوتا ہے کہ کس طرح ان کو مسئلہ ہوا تھا, کیا تکلیف ہوئی تھی, کیسے ان کے ساتھ میں نے ان کو کھلایا پلایا, لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے. چلے ہم فاطمہ آپ پڑھیں آگے. پھر علی بخش کا کچھ عرصہ خاموشی جاری رہتی ہے. پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اس سے ایک سوال ہی کر بیٹھتا ہوں. حاجی صاحب کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے. میں تو ان پڑھ جاہل ہوں, مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل. میں نہیں مانتا. میں نے اصرار کیا. آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا. کبھی اے حقیقت منتظر والا کچھ یاد ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے. رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر کے جائے نماز پر جا بیٹھتے تھے. نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے. فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے. میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا. کبھی ایک کبھی دو کش لگاتے تھے, کبھی آنکھ لگ جاتی تھی. بس صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے. میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے, لیکن وہ غالباً حجاب میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی. کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور وہ مجھے آواز دیتے تھے. انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس, اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا. اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے. ہر چند میرا دل چاہتا تھا کہ میں علی بخش سے اس واردات کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں, لیکن میں اس کی ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں. جی ڈاکٹر فاطمہ, صاحب یہ بڑے جو اب درویش آدمی. خیر ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو ان کی وفات کا جب ذکر کرتا ہے تو وہ اب تھوڑی دیر اس افسوس کی حالت میں بیٹھا رہتا ہے اور خاموشی طاری رہتی ہے. تو مصنف جو ہے پھر وہ اس اداسی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک سوال کرتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں کہ کیا آپ کو حاجی صاحب کوئی علامہ اقبال کا کوئی شعر یاد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں تو ان پڑھ جاہل بندہ ہوں, میں کیسے ان کا شعر یاد کر سکتا ہوں. اور پھر اس نے کہا نہیں, کچھ نہ کچھ تو آپ کو ضرور آتا ہوگا. تو پھر وہ اس کو جو ہے نا مصنف وہ ایک اپنے انداز میں, یعنی کہ اس کو اردو نہیں آتی تو حقیقت منتظر کو اس نے منتظر کہا. کبھی اے حقیقت منتظر, یہ ورڈ تو یہ ہے, لیکن اس نے اس اپنے انداز میں کہا کبھی اے حقیقت منتظر والا کچھ یاد ہے. یعنی کہ اس کو الفاظ بھی پوری طرح اس سے ادا نہیں ہوتے, لیکن اس شوق میں اس چیز کو کہتا ہے کہ میں پڑھا کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے نزدیک ہی سلایا کرتے تھے. رات کو 2-2:30 بجے اٹھتے, دبے پاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر جان نماز پر بیٹھ جاتے تھے.
اور نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے. فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے اور میں حقہ تازہ کر کے یعنی کہ حقہ گرم کرتا اور دوبارہ سے تازہ کر کے ان کو بنا کر لا کر دے دیتا. کبھی کبھی وہ ایک دو کش پی لیتے, نہیں تو آنکھ لگ جاتی. بس اسی طرح صبح تک کروٹیں بدلتے رہتے. اب اس دوران جو مصنف کا ڈرائیور ہے وہ ان کو احترام سے سگریٹ پیش کرتا ہے, لیکن وہ اس چیز کو شاید شرم کی وجہ سے قبول نہیں کرتا کہ میں ان کا نہیں پیوں گا ان سے. پھر خود ہی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں باتیں کرتا جاتا ہے کہ کہتا ہے ان میں ایک عجیب بات تھی, کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا. جب ان کو ایک تکلیف ہوتی, کوئی جھٹکا سا لگتا تو وہ مجھے فوراً آواز دیتے, اور انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی. کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جب مجھے ایسے کوئی تکلیف ہو, جب جھٹکا ہو, تو اس وقت فوراً میری گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں. یعنی کہ جب کوئی جھٹکا لگا ہو تو ان کو اس طرح سے کندھوں کو کہتا ہے کہ مجھے دبایا کرو تاکہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے. اب میں تھوڑی دیر دباتا, اب جب میں دباتا تھوڑی دیر, تو تھوڑی دیر بعد وہ پھر خود ہی کہہ دیتے کہ بس, اور پھر میں دبانا چھوڑ دیتا تھا. اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے قریب سلایا کرتے تھے کہ رات کو کسی پہر کسی وقت بھی مجھے ایسی تکلیف ہو تو یہ جو علی بخش ہے فوراً مدد کرنے کو آ جائے. اب مصنف کہتے ہیں کہ ہر چند اگرچہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں علی بخش سے اس واردات, اس معاملے کے بارے میں, یعنی کہ جو ان کو تکلیف پیش آتی تھی, اس کے بارے میں کوئی پھر مزید کچھ سوال کروں. استفسار کا مطلب ہے سوال جواب کروں, لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں. ذہنی ربط کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا ذہن جن خیالوں میں گم ہے ان خیالوں کو میں نہیں توڑنا چاہتا کہ وہ اپنے خیالوں میں ہی اپنے طور پر مجھے واقعات کو اپنی لڑی کی صورت میں مجھے سناتا جائے. جو اس کو باتیں ان کی یاد آتی جا رہی ہیں وہ خود سے مجھے سناتا جائے, اور میں اگر سوال کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا یہ خیالات کا سلسلہ ٹوٹ جائے. تو اس لیے میں اس کے اس ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں. آگے پڑھیں السا. ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے. گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا. میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا. ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے. کہا کرتے تھے علی بخش, انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے, خواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو. اب اسی مربے کے ٹنٹے کو دیکھ لیجئے. لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب معاملہ مسئلہ, ٹنٹے جو ہے معاملہ یا مسئلہ, کوئی یہ جو جھگڑا ہے اس کو کہا ہے اس نے, اس مربے کے, اس زمین کے جھگڑے کو دیکھ لیجئے. لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب, مال افسر صاحب اور سارا عملیہ میری بڑی آؤ بھگت کرتے تھے. بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے تھے. ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا. یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے. مربے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے, لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں. جاوید کا نقصان ہوتا ہے. سنا ہے اپریل سے جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا. جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا. اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا ہے. جب اس کی والد کا انتقال ہوا تو جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی بہت کم عمر تھے. ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا. فاطمہ آگے آپ پڑھیں. ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا. بے شمار جواب آئے. ایک بی بی نے تو یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے, علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے. میں بوڑھا آدمی ہوں, اب شادی کیا کروں گا. لیکن پھر علی گھر سے ایک جرمن لیڈی آ گئی. علی بخش کا تخیل بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے
دھندلکوں میں پرواز کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی ہے۔ چھنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں، دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لہل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ ہاں جی، اب یہ ختم ہو گیا کہ وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں لے جاتا ہوں، پھر وہ آگے جا کر اپنے ایک مجسٹریٹ کے سپرد اس کو کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اس سے اور پوچھنا چاہتا تھا سوال، لیکن میں اس کے ذہنی یا خیالات کے سلسلے کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ اپنے ہی رو میں جیسے کہ خیالوں میں گم تھا، علی بخش کو پھر بولنے لگ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ درویش ہوتے ہیں سیدھے سادے اور بغیر کوئی جو ہے نا وہ دکھاوے کے نہیں تھے، اور ہر چیز سادگی سے کرتے تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب جو تھا، کہتا ہے کہ میرے پاس رہتا تھا، میں بھی بڑی کفایت سے یعنی کہ بڑی بچت کر کر کے گھر کا خرچ چلایا کرتا تھا، اور ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا۔ کہیں اسٹیشن ریل گاڑی پر جاتا، فیصلہ آباد ہی جاتا یا کہیں اور جاتا، تو کہتا کہ میں اس سفر کے دوران کئی اسٹیشنوں تک میں بھوکا پیاسا رہتا۔ یہ آج سے پرانی بات ہے نا، کافی عرصہ پہلے کی، تو اس وقت گاڑیوں میں سفر بہت کم لوگ کیا کرتے تھے، تو ریل گاڑیاں یا بسیز وغیرہ ہوتی تھی، تو یہ ریل گاڑی پر ہی سفر کرتا تھا۔ اور ریل گاڑی کے سفر جو تھے وہ ذرا کافی دیر تک لوگ پہنچا کرتے تھے۔ تب تو لوگ لمبے سفر کے لیے بستر بند اور سونے کا سامان اور کھانا پینا کے ٹفنز وغیرہ ساتھ لے کر چلا کرتے تھے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا، کیونکہ اسٹیشن پر روٹی یا سالن جو بھی لینا ہوتا تھا تو بڑی مہنگی ملتی تھی۔ لیکن یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب جو تھے بہت ناراض ہوتے تھے کہ تم انسان کو کہا کرتے تھے کہ علی بخش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، جیسا حالات ہوں انسان کو اس کے مطابق چلنا چاہیے، تم خواہ مخواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو، یعنی کہ تم اپنے حالات کو نہ دیکھا کرو، نہ تمہیں خرچے کے پیسے کی روک ٹوک ہے کوئی، تم جیسا معاملہ ہو جیسے حالات ہو تمہیں اس کے مطابق ہی وہاں چلنا چاہیے، اور جیسے اگر وہاں مہنگی بھی ملتی ہے تو تمہیں لینی چاہیے اور کھا لینی چاہیے، بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اب وہ پھر خود ہی کہتا ہے کہ اب اس جو ہے مربے کے ٹنٹے کو، ٹنٹا ہوتا ہے مقدمہ یا یہ جو معاملہ جھگڑا، اس کو ہی دیکھ لیجئے۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری خوب آؤ بھگت کرتے ہیں، بہت مہمانداری کرتے ہیں۔ جب بھی میں جاتا ہوں تو میری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں اور بڑے اخلاق سے، بڑے عزت سے مجھے اپنے ساتھ برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ کیوں بٹھاتے ہیں ان کو ان کے ساتھ؟ کیونکہ سب کی نظر میں علامہ اقبال کے وہ ملازم کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ لوگ عزت دیتے ہیں۔ اور ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپیکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ وہ قائد علامہ اقبال کی وجہ سے ہی روتا رہا دیر تک۔ پھر خود ہی کہتا ہے یہ ساری عزت جو ہے ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ مربے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا، یعنی کہ اس معاملے کو جب دیکھنے کے لیے جاتا ہوں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی قرض لے لیتا ہوں، تو میرے سر پر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے۔ لیکن اب میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کو کیوں چھوڑوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے، علامہ اقبال کے بیٹے جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جاوید علامہ اقبال کے بیٹے جو جاوید اقبال تھے وہ لندن میں، ولایت کہتے ہیں لندن کو، تو برطانیہ میں وہ کہیں پڑھنے گئے تھے، تو پڑھنے کے بعد چند مہینوں کے لیے وہ لاہور آئے گا۔ اب وہ خود ہی بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، اللہ کے کرم سے بڑا ہوشیار ہو گیا ہے،
جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی بہت کم عمر تھے. منیرہ جو ہے وہ علامہ اقبال کی بیٹی کا نام ہے جسے وہ پیار سے بانو بھی کہا کرتے تھے. اب یہ ان کا ذکر دونوں کا بہن بھائی کا کرتے ہیں. علی بخش کرتا ہے کہ بھی وہ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ جب ان کی پرورش کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب نے کیا اخبار میں اشتہار دیا کہ بھئی ان کے بچوں کی پرورش کے لیے کسی خاتون کی ضرورت ہے، جس کے بے شمار جواب آئے. ایک بی بی نے تو یہ تک لکھ دیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے، میں بڈھا آدمی ہوں اب کیا شادی کروں گا. لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی. جرمن لیڈی کا نام ہے ڈورس احمد، جو حیات اقبال کے آخری 2 برسوں میں حضرت علامہ اقبال کے آخری 2 برسوں میں علامہ اقبال کے بچوں کی اتالیق ہوتی ہے استاد اور نگران کے طور پر جاوید منزل میں مقیم رہی. یعنی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ آ گئی اور انہوں نے ان کے بچوں کی دیکھ بھال کی. اب علی بخش کا تخیل بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا ہے. یعنی کہ وہ خیالوں میں اب وہی ماضی میں جو علامہ اقبال کے ساتھ وہ زندگی گزارا کرتا تھا، جیسے جیسے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ سارے ان خیالوں میں بڑی پوری توجہ سے ان کے اندر وہ مگن ہے. اب وہ جو ہے اس کو تھوڑی زندگی کے ہر موڑ پر اسے ڈاکٹر صاحب کی یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی ہے. یعنی کہ اس کو ان کی باتیں ہم بھی جب اپنا آپ بھی جب اپنے بچپن کی باتیں یاد کرتے ہیں تو کئی باتیں یاد آتی ہیں. جب آپ اپنے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو کئی چھوٹی موٹی باتیں بہن بھائیوں کی وہ ساری باتیں جو ہیں وہ پھر انسان یاد کر کے خوش ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کی ساری باتوں کو یاد کر کے بچوں کی اور علامہ اقبال کی باتوں کو یاد کر کے خوش ہو رہے تھے. اب اس دوران سفر بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ جھنگ پہنچ جاتے ہیں. جھنگ پہنچ کر وہ کیا کرتے ہیں ایک رات اپنے ہاں اسے رکھتے ہیں اور دوسری صبح اپنے ایک قابل مجسٹریٹ کے حوالے اس کو کرتے ہیں، محبت خان جس کا نام ہے. اور کپتان محبت خان جو ہے وہ علی بخش کو ایک مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. جس طرح کسی پاکیزہ چیز کو چھوتے ہیں اور پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، تو وہ اسی طرح اس عزت کے ساتھ جو ہے علی بخش کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ اسے دلا کر ہی واپس لوٹے گا. اب وہ خود ہی غصے میں کہتا ہے کہ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے، کہ ہم اگر یہ چھوٹا سا کام بھی ان کا نہیں کر سکتے تو ہم پھر کسی کام کے نہیں ہیں. سمجھ آ گئی اس چیپٹر کی؟ آسان سا چیپٹر ہے اور یہ ان کی کتاب شہاب نامہ میں سے ہے. علی بخش ان کے ملازم تھے علامہ اقبال کے. جو شہاب نامہ ہے کافی موٹی بک ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات کو لکھا ہوا ہے اور بڑی دلچسپ ہے. اگر آپ پڑھنا بھی چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اس میں مختلف قسم کے واقعات ان کی زندگی میں جو وہ انہوں نے آرمی کے جوائننگ کے دوران اپنے جو کچھ ان کا وہاں ان کا ISPR میں ان کے ہوتا ہے اس میں جو واقعات ہوتے ہیں، فوج کے حالات، فوج کے ساتھ ان کے تعلقات، جس طرح انہوں نے اپنی ملازمت کی، وہ سارے چھوٹے چھوٹے واقعات کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں جو کہ اس میں ہیں. علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی؟ ایکسرسائز کر لیں. علی بخش سے مصنف کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم کے ذریعے جاوید منزل لاہور میں ہوئی. اور یہ کس لیے ہوئی تھی ملاقات؟ کہ علی بخش کو حکومت کی طرف سے جو ایک مربع زمین عطا کی گئی تھی اس پر لوگوں نے کچھ شریر لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا، جس کو ختم کروانے کے لیے یہ ملاقات ہوئی تھی ان کی. علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی تھی فاطمہ؟ علی بخش کو زمین ایک مربع جو تھی کہاں الاٹ ہوئی تھی اور کیوں الاٹ ہوئی تھی؟
دانیال بیٹے آپ کیمرہ تو آن کریں. لائل پور میں، ہاں جی لائل پور میں ہوئی تھی. اور کیوں ہوئی تھی؟ علامہ اقبال کی خدمات کے سلسلے میں. دانیال بیٹے کیمرہ آن کریں، آپ نے لاسٹ کلاس بھی نہیں لی. جی مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا؟ مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں یہی وہم تھا کہ یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپائے گا. ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ علی بخش نے ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ مسجدوں کے سامنے تو ایسا رش جو ہے کبھی نظر نہیں آتا. شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آتا ہے؟ اس کو یہ یاد آتا ہے کہ یہاں ایک ڈاکٹر صاحب کے مرید تھے اور یہاں سے گزرے تھے، اور یہاں کے مسلمان تحصیلدار جو تھے وہ ڈاکٹر صاحب کے مرید تھے اور انہوں نے علامہ اقبال کی دعوت کی تھی. یہ متن کی روشنی میں الفاظ کی مدد سے درج ذیل جملے مکمل کیجئے. سوال نمبر 5 پڑھیں ذرا فاطمہ، یہ کیا ہے؟ کون سا ورڈ آئے گا اس میں؟ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی. کڑی. آگے. علی بخش کے مطابق اقبال اکثر کبھی اے حقیقت منتظر گنگناتے تھے. شاباش. ڈاکٹر صاحب بڑے کیا تھے؟ درویش آدمی تھے. چلیں السا آگے آپ پڑھیں. پھر علی گڑھ میں ایک جرمن لیڈی آ گئی. جی آگے. کپتان محبت خان علی بخش کو السا آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے. کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. فاطمہ اگلا کوسچن نمبر 6 ہے، اس کے ایم سی کیوز والا پڑھیں. سبق علی بخش کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ شہاب نامہ. جی ٹھیک ہے، شہاب نامہ اس کی صحیح آنسر ہے. نیکسٹ. مصنف کام کے سلسلے میں کہاں گئے تھے؟ لاہور. دانیال آپ بھی پڑھیں ذرا، کھولیں کتاب. جیم والا پڑھیں دانیال. دانیال آپ سن رہے ہیں بیٹے؟ آگے پڑھیں. چلیں فاطمہ آپ بھی پڑھیں. علی بخش کو زمین کہاں دی گئی تھی؟ لائل پور. ٹھیک ہے. آخری نیکسٹ. عمر میں علامہ اقبال کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا گلے کی خرابی کی وجہ سے. شاباش. گلے کی خرابی کی وجہ سے کھانا پینا کم ہو گیا تھا. نیکسٹ. علی بخش کے مطابق ڈاکٹر محمد اقبال کی پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ پلاؤ اور سیخ کباب. جی ٹھیک ہے. حکومت نے علی بخش کو کتنی زمین الاٹ کی؟ 1 مربع. ٹھیک ہے. نیکسٹ. علامہ محمد اقبال کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ آم. ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمد اقبال رات کتنے بجے جائے نماز پر بیٹھ جاتے؟ 2:30 بجے. 2:30 بجے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمد اقبال کو سوتے ہوئے جھٹکا لگتا تو کیا کرتے تھے؟ علی بخش سے گردن کے پٹھے دباتے. ٹھیک ہے. آپ یہ السا اگلا پڑھیں کوسچن نمبر 7. علی بخش سے مصنف کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم نے کرائی. درست. ٹھیک ہے. نیکسٹ. شیخو پورہ کے وکیل علامہ محمد اقبال کے مرید تھے. وکیل مرید تھے کہ کون تھے مرید؟ وکیل تو نہیں تھے، یہ غلط ہے. کون تھے وہ؟ تحصیلدار تھے.
वकील नहीं थे। नेक्स्ट। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल घर के खर्चात का हिसाब किताब नहीं रखते थे। दुरुस्त। शाबाश। अगला। डॉक्टर साहब के यहाँ आजमगढ़ से जर्मन लेडी आई। गलत। गलत है, अलीगढ़ से आई थी, अलीगढ़ से आई थी जर्मन लेडी। फ्रूट नेक्स्ट। सॉल्ट से डॉक्टर साहब की तबीयत बहाल हो गई। दुरुस्त। ठीक तो नहीं हुई थी, बाद में उनकी डेथ ही हो गई थी। गलत है, तबीयत बहाल उसने कहा हो जाएगी, जो कि नहीं हुई थी, तो इट मीन्स कि ये गलत है। नेक्स्ट। मोहब्बत खान ने ऐलान किया कि वो अली बख्श का काम करा के दम लेगा। दुरुस्त। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबक अली बख्श के मतन के मुताबिक कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। ख्वाजा अब्दुल रहीम क्या है, इसका मिलाएंगे आप बे से किसमें? जावेद मंजिल। ख्वाजा अब्दुल रहीम, जावेद मंजिल, जावेद इकबाल और मुनीरा दोनों बहन भाई थे। पान के साथ किस चीज का जिक्र हुआ था? हुक्के का। तहसीलदार जो थे वो कौन थे? अल्लामा इकबाल के मुरीद थे, उसको मुरीद से मिलाएंगे। महाबत खान, कब्जा और 2:30 बजे जाए नमाज। ठीक है, सबका हो गया। अब बताएं मुझे, ख्वाजा अब्दुल रहीम को किसके साथ मिलाया आपने? एल्सा पढ़े जरा। ख्वाजा अब्दुल रहीम को जावेद मंजिल के साथ, जावेद इकबाल को मुनीरा के साथ, पान को हुक्के के साथ, तहसीलदार को मुरीद के साथ, मोहब्बत खान को कब्जे के साथ और 2:30 बजे को जान नमाज के साथ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स आपसे सुनने हैं और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी सुनूंगी। तो अब हम तफहीम पढ़ेंगे, तफहीम नंबर 9 अगर तो टाइम है तो स्टार्ट कर लें, फिर उसको बाद में कर लेंगे कंप्लीट फ्राइडे वाली क्लास में। तफहीम नंबर 9 पढ़े, और मैंने तफहीम नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर सुनने अब आपसे। अब मैं सुना करूंगी या देखूंगी किस तरह लिखवाए जाएंगे, वो आपसे फिर काम करवाऊंगी उस दिन। तो अब तफहीम नंबर जो है 9 खोले पढ़ने के लिए। फातिमा पढ़े आप बेटे। सुकून के वक्त समुंदर का दीदार आंखों को फरहत बख्शने वाली चीज है। तख्ते जहाज पर खड़े होकर देखें तो लहरों का एक लातादाद सिलसिला नजर आता है, जो हवा के नरम नरम झोंकों के असर से समुंदर पर करीब करीब हर वक्त आते रहते हैं। आते रहने से एक दूसरे के पीछे हल्के बनाता चला जाता है। ऐसा मालूम होता है कि लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं। सुबह के वक्त जब आफताब निकलता है और उछलती हुई लहरों की सफेद झाग पर इसकी किरणें पड़ती हैं, तो कौसे कज़ा के सारे रंग दफातन शफाफ पानी के तख्तों पर चमक जाते हैं और दूर उफक के करीब तो सुनहरी रूह पहली फर्श बिछा हुआ नजर आता है, गोया शाह खावर के खैर मुकदम के लिए सामान हो रहा है। ठीक है, शाह खावर जो है ये सूरज को कहा जाता है, खावर भी सूरज को कहते हैं। अब इसमें सुकून के वक्त समुंदर का नज़ारा कैसे होता है? समुंदर के सुकून के वक्त समुंदर का नज़ारा काबिल दीद होता है, आंखों को फरहत मिलती है और रूह को चैन मिलता है। तख्ता जहाज से समुंदर कैसा नजर आता है? अगर हम तख्ता जहाज पर खड़े होकर देखें तो लहरों का एक लातादाद सिलसिला नरम हवा के नरम नरम झोंकों के असर से एक दूसरे के पीछे हल्का एक दूसरे के पीछे लहरें जो है चलती हुई दिखाई देती हैं। अगर हम तख्ता जहाज पर खड़े होकर देखें तो हवा के नरम नरम झोंकों के बायस लहरें जो हैं एक दूसरे के पीछे चलती हुई दिखाई देती हैं। सुबह के वक्त समुंदर का मंजर कैसा होता है? सुबह के वक्त समुंदर का मंजर निहायत दिलकश होता है। दूर उफक के करीब क्या नजर आता है? दूर उफक के करीब पानी की लहरों के साथ साथ सूरज की रोशनी का मिलाप जो है
وہ دلکش منظر پیدا کرتا ہے، وہاں کرنیں پانی سے منعکس ہو کر سنہری روپہلی دکھائی دینے لگتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاہ خاور کے یعنی کہ سورج کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہو. اور اس کا عنوان کیا ہوگا؟ صبح کے وقت سمندر کا منظر. نیکسٹ 10th والی پڑھیں آپ السا. تفہیم انتخاب کتب. انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس طرح کی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے جس طرح کے دوستوں کے انتخاب کے لیے. جس طرح ایک اچھے اور نیک چال چلن کا مالک انسان اپنے دوست کو برائی سے بچا لیتا ہے اور ایک بڑا دوست اپنی بد کرداری کی وجہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح اچھی کتابیں دل و دماغ اور عادات و اطوار پر اچھا اثر ڈالتی ہیں اور مخرب اخلاق اور بےہودہ کتابیں طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں. اسی طرح بری کتابوں کا مطالعہ پڑھنے والے کی اخلاقی موت کا باعث بنتا ہے. مشاہرین زمانہ کی سوانح عمریاں سفرنامے، تاریخی اور مذہبی کتب اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ انسان اور خصوصاً طالب علم کے لیے بہت مفید ہے. اخلاقی کتابوں کے مطالعے سے اخلاق. جی ٹھیک ہے بیٹا. آپ کے دوسری کلاس فیلو سے کوئی بات نہیں ہوتی؟ کلاس کیوں نہیں لے رہی باقی بچیاں؟ کسی کی کوئی بات نہیں ہوئی آپ کی فرینڈز سے، کلاس فیلوز سے؟ مس میری ارینا سے ہوتی ہے کبھی کبھی بات، میں اسے کہتی ہوں کلاس میں نہیں لیتی، کہتی ہوں میں سو رہی ہوتی ہوں. ماشاءاللہ بیٹے، اب تو اسکول کھلنے والے ہیں تو اب تو پڑھائی کے لیے ریڈی ہو جائیں. اب آپ اپنا شیڈیول چینج کریں اور کلاس لیا کریں. اور کسی سے معاویہ سے ہوئی نہیں. تھی میری، وہ کہی تھی میں اپنی بہن سے پڑھ رہی ہوں، اس نے شاید یہ کہا تھا، وہ اچھا کام کر رہی ہے صرف. اچھا. اور کون تھا وہ کیا نام تھا اس کا؟ اور بھی تو تھیں دو بچیاں. مریحہ سے کیا تو میری نام تھا؟ بات ہی نہیں ہوتی. مریحہ اور اس کی کزن تحریم، اور وہ جو دوسری تھی تحریم فضا سے بھی نہیں ہوتی، مریحہ سے بھی نہیں ہوتی. منال میرے جو خیال سے سب اپنے بچے ٹیوٹر سے پڑھ رہی ہے. چلیں بیٹا، پھر اس طرح تو یہ اب دیکھیں نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، اپنی جو کوشش تھی ہم کر رہے ہیں. بچے جو نہیں کلاس لے رہے تو یہ پھر کام پتہ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ کا دونوں کا کام تو میں نے چیک کیا ہے کافی بہتر ہے. دانیال آپ نے کام نہیں دکھایا، نہ آپ کلاس میں کوئی رسپانس دے رہے ہو. تو یہ اس طرح اب اگر آپ کچھ بچے اگر صحیح طریقے سے لے رہے ہیں تو پھر وہ تو بہت بہتر ہے، لیکن جنہوں نے نہیں لی کوئی بھی کلاس وہ کیسے کریں گے؟ چلیں جی، انتخاب کتب جو ہے اس کا ان کا سوال جواب. مسئلہ ہے، جی ان کو مریحہ کے پاس فون اویلیبل نہیں ہوتا، اور منال کا بھی یہی پرابلم ہے، سماویہ کا بھی، ان سب کو پرابلم ہے یا ان کے فون میں ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ ہوتی. اوکے. تو لیپ ٹاپ نہیں ہے کوئی گھر میں؟ کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ ہو تو چلو نہ، اس میں صرف سن تو سکے نا. عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ اس کا بھی لیپ ٹاپ خراب ہے، منال نے بھی یہی کہا تھا، مریحہ نے بھی، سب کو پرابلم ہے، وہ نہیں لے سکتے. چلیں اپنا حرج کر رہے ہیں کہ کام کا. کتابوں کے انتخاب میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کتابوں کے انتخاب میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی نفیس اور عمدہ دوست کے انتخاب میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. برا دوست کیا نقصان پہنچاتا ہے؟